مالٹا کی جیل میں قید تھے تو طویل اسیری کے بعد وہ جب رہا ہو کر آئے تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی اس طویل اسیری کے اندر مسلمانوں کے زوال اور اس کے اسباب پر غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امت کے زوال کے دو بنیادی سبب ہیں۔ پہلا سبب یہ کہ مسلمانوں کو آپس کی فرقہ واریت سے بچایا جائے، اور دوسری چیز مسلمانوں کو قرآن پاک کی لفظاً اور معناً تعلیم دی جائے۔ یہ ان کا تجزیہ، ان کی یہ سوچ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے مطابق تھی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو۔ اور اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن پاک ہے۔ اگر آپ 1400 سالہ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ جسے سب سے بڑا امت مسلمہ کا مجرم کہیں گے تو وہ شخصیت وہ ہے کہ جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا ہے، کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان رکھنا ڈالا، مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد رکھی، اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا۔ اور خلیفہ راشد کی شہادت ایک ایسا بڑا اس امت کے لیے المیہ تھا، ایک حادثہ تھا کہ جس کا کفارہ آج تک ادا نہیں ہو سکا، اسی وجہ سے امت آج تک تقسیم ہے۔ اور دوسرا بڑا مجرم کہ شاید ہماری اکثریت نہیں جانتی، وہ ایک ایسا شخص تھا کہ جسے کرنل لارنس کہا جاتا ہے۔ اس نے خلافت ختم کروائی۔ ایک وہ تھا کہ جس نے خلافت راشدہ کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد رکھی، اور دوسرا وہ تھا کہ جس نے خلافت ہی ختم کروائی۔ یہ کرنل لارنس کون تھا؟ یہ ایک عیسائی تھا، وہی طریقہ واردات جیسے عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے مسلم معاشرے میں آیا اور اپنے کام کیے۔ اسی طرح یہی کرنل لارنس تھا تو ایک عیسائی، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے عربوں کے اندر آیا، اور یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ تھا بہت ذہین، اور یہ عربی بہت اچھی جانتا تھا اور عربوں سے زیادہ اچھی تہذیب اپناتا تھا۔ یہ جب عربوں میں آیا، عربوں کو ترکوں کے خلاف کھڑا کیا، شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف ابھارا، اور ان کے اندر ایک قومیت کا جو جذبہ تھا، عصبیت کے اس جذبے کو ابھارا اور ترکوں کے خلاف ان کو کھڑا کر دیا۔ یہاں یہ شخص کامیاب ہوا، بغاوت کروا کے کامیابی حاصل کر کے یہ پھر افغانستان چلا گیا۔ افغانستان جا کر ایک عالم دین کے روپ میں یہ وہاں رہتا رہا، اور یہ فارسی بہت اچھی جانتا تھا، اور وہاں ایک طویل عرصہ اس نے گزارا، مسلمانوں کے عقائد اور مسلمانوں کے نظریات بگاڑنے کے اندر جو یہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ اور ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک یہ کسی قبیلے کی دعوت تھی، وہاں یہ شریک تھا۔ اب وہاں کے افغان جو تھے اسے اپنا آدمی سمجھتے تھے، لیکن اس قبیلے کا یہ رواج تھا کہ جب دعوت ہو جاتی تو دعوت کے بعد وہ لوگ دف بجایا کرتے تھے، لیکن یہ رسم کا حصہ تھا کہ دف بجانے کے دوران کوئی شخص حرکت نہیں کرتا تھا۔ اب اس شخص کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ اب جب وہ دف بجانے لگے تو یہ اپنی ٹانگ کو حرکت دینے لگا۔ اب قبیلے کا سردار سمجھ گیا کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے، باہر سے آیا ہے۔ اب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت ہندوستان کے اندر برطانیہ کی حکومت تھی، برطانیہ نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اس کو وہاں سے رہا کروا کے ہندوستان لے آئے۔ اس کے بعد یہ شخص سری نگر چلا گیا، وہاں جا کر ایک پیر کی شکل میں یہ اپنی کاروائیاں کرتا رہا۔
اور ایسے کتنے کردار آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت کا بیج بوتے اور مسلمانوں کے اندر وہ صحیح سوچ کہ جس پر چل کر آج مسلمان اسی ترقی کی راہوں پر چل سکتے ہیں، ان راہوں پر کبھی نہیں آنے دیں گے اور مسلمانوں کو آپس کی فرقہ واریت میں ایسا الجھا کر رکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اعمال صالحہ کیے تو انہیں ہم ضرور زمین کی خلافت عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ یہ خلافت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے لیے ایک بہت صبر آزما وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کے لیے تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے مصائب اٹھانے پڑتے ہیں، آزمائشوں کے دور سے گزرنا پڑتا ہے اور اعمال صالحہ کرنے پڑتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔